ہمارے یہاں پر ایک یہ بھی بڑا غلط سلسلہ چل نکلا ہے کہ کسی کوئی کرائم رپورٹ ہوتا ہے، ریپ کا، سیکسول ابیوز کا کوئی کرائم رپورٹ ہوتا ہے، تو اس کو جو وکٹم ہے اس کا نام لے کر، اس کی پکچر دکھا کر سوشل میڈیا کے اوپر، یا میڈیا ہاؤسز بھی جو ریزنیبل مناسب میڈیا ہاؤسز ہیں وہ دوسرا اس کی شناخت ظاہر نہیں کرتے، لیکن یہ ویوز لینے کی جو دوڑ ہے اس کے چکر میں اس کی شناخت جو ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے، اور وہ ہماری سوسائٹی میں اپنی سوسائٹی کی بات جو کروں گا تو وہ پھر اگر کسی کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام ہے یا کوئی وکٹم ہے، تو جب اس کی شناخت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس پہلے اس میں سے گزر رہی ہوتی ہے یا ہوتا ہے اس تکلیف سے، وہ وکٹم اور اس کی فیملی، اور دوسرا یہ جو اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ ساری زندگی کا وہ بیچارہ یا بیچاری وہ جو سٹگما ہے یا وہ ایک نفسیاتی جو اس کا اثر ہے وہ اس میں سے نہیں نکلتا۔ تو ہمارا لا جو ہے اس کو منع کرتا ہے کہ جو ریپ وکٹم ہے، جو سیکسول ابیوز کا وکٹم ہے، اس کی شناخت ظاہر نہ کی جائے۔ اس کو ہمارا پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 376A بھی اس کو منع کرتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے، اور اینٹی ریپ ایکٹ جو آیا، جو اسپیسیفکلی بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ ریپ وکٹم اور جو وٹنسز ہیں ان کی پروٹیکشن کی جائے اور ان کی شناخت ظاہر نہ کی جائے، وہ بھی اس کو سختی سے منع کرتا ہے۔ ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس جو ایف آئی آرز درج کرتی ہے اس میں بھی اب ریپ وکٹم کا پورا نام نہیں لکھتی، اس کو اس کے نام کا کوئی ایک لیٹر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی شناخت، اکثر پوچھتے ہیں کہ نام کیوں نہیں لکھا ہوا، وہ اسی قانون اور اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے وہ نام اس کا شناخت چھپائی جاتی ہے۔ 370A کہتا ہے کہ ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی آف وکٹم آف ریپ ایٹسیٹرا یہ جرم ہے، یہ اس کی سزا امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ may extend to 3 years، اور یہ اپلائی ہوتا ہے ایکولی میرے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی، کوئی سوشل میڈیا یوزر ہے اس کے اوپر بھی، اور میڈیا ہاؤسز کے اوپر بھی۔ میڈیا ہاؤسز بھی اس وکٹم کی شناخت کو پرنٹ یا پبلش نہیں کریں گے، آن ایئر نہیں کریں گے۔ اس میں آل دو 376A میں کچھ ایکسیپشنز دی بھی ہیں کہ کن صورتوں میں اگر اس کو پرنٹ یا پبلش کر دیا جائے تو وہ اس کے اوپر وہ لا اپلائی نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ جنرل رول یہی ہے کہ آپ ریپ وکٹم کی، اور نہ صرف ریپ وکٹم بلکہ کسی بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، جو سوڈمی ہوئی ہے، کمٹ ہوئی ہے، اس کی بھی آپ شناخت ظاہر نہیں کریں گے۔ تو ہمیں ایک سینسیبل سوسائٹی جو ہے، ایک سینسیبل سٹیزن کا ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ ریپ وکٹم وہ پہلے ایک تکلیف سے گزر رہا ہے، دوسرا اس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اس کی پکچر شیئر کر کے اور اس کا نام شیئر کر کے، تو ایک مزید تکلیف سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ اچھا، کون سی صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ اس کو وہ جو ایکسیپشنز میں فال کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، یہ 376A کا سب سیکشن 2 اور اس کی جو کلاز آگے ABCD، وہ کہتے ہیں کہ کنسرن جو ایس ایچ او ہے یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، اگر وہ اجازت دے ان رائٹنگ، زبانی کلامی اجازت نہیں، ان رائٹنگ اگر اجازت دے، تو پھر جو بندہ جس کے پاس وہ اجازت ہے وہ اس کی شناخت ظاہر کر سکتا ہے، اس کو پبلش کر سکتا ہے۔ یا کورٹ کا آرڈر ہے، کسی بندے نے کورٹ سے آرڈر لیا ہوا ہے تو اس کورٹ آرڈر کی بنیاد کے اوپر وہ اس کی وہ شناخت ظاہر کر سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ وکٹم کی ان رائٹنگ آتھورائزیشن ہو، ٹھیک ہے، تو تب اس کی شناخت، میں اگر شناخت ظاہر کرنا چاہوں اور میرے اوپر کل کو کیس بنے 376A کا، تو میں کہوں جی یہ دیکھیں میں نے وکٹم سے اس کی اجازت لے لی تھی، تو وہ اجازت جو ہے وہ زبانی کلامی اجازت میرا کام نہیں کرے گی، میرا دفاع نہیں بنے گی، وہ مجھے ان رائٹنگ اس کی جو پرمیشن ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ یا اگر وکٹم مائنر ہے یا ان ساؤنڈ مائنڈ ہے تو اس کا جو گارڈین ہے، گارڈین آف پرسن، اگر اس کی اجازت، اس کی اتھورائزیشن، اور وہ بھی ان رائٹنگ، تو یہ ساری چیزیں اگر ان رائٹنگ ہیں تو تب آپ سے اس کی شناخت ظاہر ہوتی ہے، تو تب آپ 376A کا جو اوفینس ہے وہ اس سے بچیں گے۔ ادروائز ریپ وکٹم کی، سیکسول ابیوز کا جو وکٹم ہے اس کی شناخت ظاہر کرنا یہ 376A میں اور اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت بھی یہ جرم ہے۔